آج فاطمہ اتنے دنوں بعد یونیورسٹی گئی تھی۔ اس سارے عرصے میں اس کا موبائل آف رہا تھا۔ کہاں غائب تھی فاطی؟ یار بندہ کانٹیکٹ کر کے انفارم ہی کر دیتا ہے۔ فاطمہ کتنی چینج لگ رہی ہو اور کمزور بھی۔ سب خیریت ہے؟ کہیں شادی وادی تو نہیں کروا لی؟ کہہ اعتکاف میں بیٹھی تھی کیا جو اتنی بڑی چادر لپیٹ کر آئی ہو؟ نئے دوستوں قرت کی طرف آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے کا اثر ہونے لگ گیا ہے تم پر تو کہہ غرض کتنے ہی سوال اور کامنٹس تھے جو اس کی دوستوں اور کلاس فیلوز نے کیے تھے۔ وہ زچ ہو گئی تھی۔ بیمار ویسے بھی اپنی زندگی سے تنگ ہوتا ہے، لوگوں کو مزید سوال کر کے اسے اذیت نہیں دینی چاہیے۔ وہ آج بڑی چادر میں خود کو لپیٹ کر آئی تھی۔ معلوم نہیں اندر کیا بدل رہا تھا، مگر اب اس کا دل کرتا تھا کہ وہ سب سے چھپ سی جائے، اور یہ اس کی پہلی کوشش تھی۔ مگر دوستوں کے کامنٹ سن کر اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ جب میں نے کبھی ان کی ڈریسنگ پر یا ان کی فرینڈشپ پر بات نہیں کی تو ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ انہیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر ایسے طنز کرنے کا۔ اس نے نہایت غصے میں قرۃ سے کہا، جو اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچھا چھوڑو نا، دیکھو تم نے اللہ کے لیے خود کو ڈھانپا ہے نا، اب اللہ کے لیے اگنور بھی کرو میری جان۔ اس نے فاطمہ کے نرم گلابی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے کہا، میرا دل کر رہا ہے ابھی جا کر ان کا منہ توڑ دوں۔ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو یہ؟ اس وقت پتہ نہیں میں نے کیسے ضبط کر لیا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ غصے سے تل ملا رہا تھا۔ اسے حیرت بھی تھی کہ قرۃ کیسے اتنے عرصے سے ان کی باتیں برداشت کر لیتی تھی۔ تمہیں غصہ نہیں آتا ان کی باتوں پر؟ غصہ تو نہیں، مگر دل ضرور دکھتا ہے۔ پھر تم کیسے خاموش رہ لیتی ہو؟ اللہ تھام لیتے ہیں نا، پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی قرۃ، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ قرۃ ہنس پڑی۔ اچھا رکو، تمہیں دکھاتی ہوں اللہ کیسے سنبھالتے ہیں مجھے۔ اس نے اپنے بیگ سے چھوٹا سا قرآن نکالا جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ فاطمہ اسے دیکھ کر ایک دم ٹھٹکی۔ یہ کیا کرنے لگی ہو؟ تم بہتر جانتی ہو، تمہیں سمجھانے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نظر ہی نہیں آتا مجھے، قرۃ نے مسکرا کر کہا اور قرآن کھولنے لگی۔ تم اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہو؟ اس کے بغیر گزارا نہیں میرا۔ فاطمہ کے سوال پر قرۃ نے کھلے ہوئے قرآن کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں آج کون سی تسلی ملتی ہے میری دوست کے لیے۔ قرۃ کی اس بات پر فاطمہ کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب اسے یقیناً کوئی نہ کوئی جواب ملے گا۔ آخرکار اتنے عرصے بعد اسے قرآن سے جواب ملنا تھا۔ اسے اچانک سے اپنے دل میں قرآن کے لیے محبت محسوس ہونے لگی تھی۔ تو جناب نے ہمیں چھوڑ کر نئے دوست بنا لیے ہیں؟ سفیان نے اچانک سے فاطمہ کے پیچھے سے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ وہ لائبریری میں بک شیلف کے پاس کھڑی بک دیکھ رہی تھی۔ اسے اچانک سے جھٹکا لگا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر مڑ کر اسے دیکھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ سفیان سے اس کی ایسے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اب تک وہ اسے مکمل اگنور ہی کرتی آئی تھی۔ اس دن آخری میسج کرنے کے بعد قرۃ کے کہنے پر اس نے سفیان کو ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ میں آئندہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بہتر ہے تم اپنی زندگی جیو اور میں اپنی، اور پلیز آئندہ مجھ سے ملنے یا رابطہ کرنے کی بالکل کوشش مت کرنا۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا۔ یہ سفیان کو ملنے والا فاطمہ کا آخری میسج تھا۔ فاطمہ جانتی نہیں تھی وہ کس انسان سے الجھ بیٹھی ہے۔ ہاں تو تم نے کیا کہا تھا کہ تمہیں مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا؟ سفیان شیطانی ہنسی ہنسا تھا۔ فاطمہ کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ یاد رکھنا تمہارا بہت کچھ میرے پاس ہے، بہت کچھ، پکس بھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے مجھ سے جان چھڑوا لو گی؟ کہا سفیان پلیز ایسا کچھ مت کرنا۔ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مس فاطمہ ریان، میں تمہیں ایسے چھوڑنے والا نہیں۔ دوبارہ سوچ لو، تمہیں ٹائم دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی سفیان مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا لائبریری سے نکل گیا۔ فاطمہ کا وجود پسینے میں ڈوبا کانپ رہا تھا، سانس پھول چکا تھا، ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن عزت اسے بھی پیاری تھی۔ اس کی پکس کے ساتھ کیا کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ کیا اس گناہ عظیم کی سزا اسے ملنے والی تھی؟ مگر وہ تو توبہ کر چکی تھی، وہ تو پلٹنا چاہتی تھی۔ پھر کیوں اس کا گناہ گار ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا؟ کیا اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ شہریار کی امی کی طبیعت کافی حد تک سنبھلنے لگی تھی، مگر ڈاکٹر نے ابھی بھی گھر جانے کی اجازت نہ دی تھی۔ انہوں نے نائلہ کی ٹینشن لی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے بھاری بھرکم جہیز کا مطالبہ کیا تھا۔
حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس گھر میں صرف ایک شہریار کمانے والا ہے جس کی بدولت گھر کے اور ان کی پڑھائی کے اخراجات مکمل ہو رہے ہیں۔ اماں، میں کہہ رہا ہوں آپ انکار کر دیں۔ جن کی بھوک مال ہو وہ کہاں کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتے ہیں؟ ہماری بہن کوئی گری پڑی چیز تو نہیں ہے کہ اس کے لیے رشتوں کی کمی ہو۔ یہ بات شہریار نے ماں کو ہارٹ اٹیک آنے سے چند دن پہلے کہی تھی۔ کیسے کر دیتی وہ رشتہ ختم؟ اتنی مشکل سے تو پڑھا لکھا گھرانہ ملا تھا، مگر اب ان کی ڈیمانڈ سے اس غریب ماں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انکار کر دیا تو اس عمر میں اور کہاں سے رشتہ ڈھونڈتی پھروں گی؟ کاش نائلہ کے ابو زندہ ہوتے تو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ نائلہ کتنی خوش ہے، اگر اسے بتا دیا تو اس معصوم کے سارے ارمان مر جائیں گے۔ کتنے ہی خیالات تھے جنہوں نے چند دنوں میں اس کی ماں کے بال سفید کر دیے تھے، چہرے کی جھریاں بڑھا دی تھیں۔ کاش کے لوگ ایسے مطالبہ کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو ان کی جگہ رکھ کر بھی سوچ لیتے، صرف دکھاوے نمائش کے لیے کہ بہو اتنا سامان لائی ہے۔ اس ہوس نے پیار بھرے رشتے کاٹ ڈالے تھے، دلوں میں دراریں ڈال دی تھیں، نئے رشتے بننے سے پہلے ہی توڑ دیے تھے۔ یہ رشتہ بھی بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ خبر ان کے لیے بہت بھاری تھی۔ نائلہ اس دن خاموشی سے کام کرتی رہی تھی۔ ماں بیٹی کی آنکھوں کی سوجن اور سرخ ناک سے چہرے پر لکھا دکھ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اکلوتی بیٹی تھی اور یہ رشتہ اسے بھی پسند تھا۔ امی جی، آپ پریشان نہ ہو، شاید زکام ہو گیا ہے۔ امی، اللہ کی حکمت ہوگی نا، ان سے بہتر لوگ مل جائیں گے۔ سارا دن مختلف جملوں سے وہ اپنی ماں کو تسلیاں دیتی رہی، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، اولاد کا درد کہاں برداشت کر پاتی ہے۔ اور اچانک اسی رات ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اچھا ہوتا اگر تم پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی، کم از کم ہماری ناک تو نہ کٹواتی۔ کیا جواب دوں گی تمہارے باپ اور بھائیوں کو کہ اکلوتی بیٹی کے یہ کرتوت ہیں؟ مسز ریان فاطمہ کو کوستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سفیان نے فاطمہ کی پکس مختلف لڑکوں، جنہیں اس نے کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا، کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں ایڈیٹنگ کر کے فاطمہ کے والدین اور دونوں بھائیوں کے فیس بک اکاؤنٹ پر بھیج دی تھی۔ وہ ایڈیٹنگ بہت مہارت سے کی گئی تھی، جس سے وہ بالکل اصل لگ رہی تھی۔ نہایت ہی بیہودہ اور قابل اعتراض پوز دکھائے گئے تھے۔ مسز ریان نے سفیان کے ساتھ ریلیشن شپ پر پہلے ہی خوب ڈانٹا تھا، مگر اب اس طرح کے حالات، یہ بات ان کی پوری فیملی کے سر پر پہاڑ کی طرح گری تھی۔ ماما پلیز میرا یقین کریں، میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے دشمنی نکال رہا ہے۔ یہ پکس اصل نہیں ہے۔ فاطمہ مسز ریان کے گھٹنے پکڑ کر فرش پر بیٹھی روتے ہوئے سماجت کر رہی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں فاطمہ؟ اس دن اپنی آنکھوں سے وہ گفٹس دیکھے میں نے تمہیں اس لیے تو اتنی آزادی نہیں دی تھی کہ تم یہ کام کرتی پھرو۔ ماما مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اس سے دوستی کی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مجھے تو تمہارے بابا کی فکر ہو رہی ہے، جیتے جی مار ڈالا تم نے فاطمہ، اپنے نام کا ہی کچھ پاس رکھ لیتی۔ ماما وہ سب جھوٹ ہے، میرا یقین کرے، میں نے تو کبھی ان لڑکوں کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ سسکیوں سے رو دی تھی۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ فاطمہ، وہ تصویریں دیکھ کر تو مجھے خود پر گھن آ رہی ہے کہ کیسی اولاد کو جنم دیا میں نے۔ مسز ریان نے نہایت توہین امیز لہجے میں فاطمہ کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے ماں کے اس لہجے کو دیکھتی رہی۔ جیتے جی مار ڈالا تم نے فاطمہ، اپنے نام کا ہی کچھ پاس رکھ لیتی۔ اچھا ہوتا اگر تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ وہ تصویریں دیکھ کر مجھے خود پر گھن آ رہی ہے کہ کیسی اولاد کو جنم دیا میں نے۔ مسز ریان کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ سر میں درد کی ایک شدید لہر دوڑی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ پشت لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ کیا کر دیا سفیان تم نے؟ میری زندگی برباد کر دی۔ کاش میں نے تم سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش میں نے تمہیں اپنی پکس نہ بھیجی ہوتی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے خود سے کہے جا رہی تھی۔ بابا، بھائی، کیسے سامنا کروں گی ان کا؟ کیسے بتاؤں گی ان کو کہ یہ سب سچ نہیں ہے؟ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اسے اس وقت اس گناہ کی شدت کا احساس ہو رہا تھا۔ کاش کہ وہ پہلے جان جاتی کہ یہ نامحرم سے دوستیاں کرنا کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ چیخ کر ہر لڑکی کو بتائے کہ وہ اتنی حقیر نہیں ہے کہ ایک نامحرم سے
تعریف کی خاطر اسے اپنی تصویریں دے کر یا اس سے مل کر اپنی عزت کا جنازہ نکلواتی پھرے۔ کاش کہ یہ نازک لڑکیاں کچی عمر کے جذباتی پن کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں، ورنہ یہ غلطیاں انسان کی پوری زندگی کیسے برباد کر دیتی ہیں۔ کاش کہ وہ جان لیں کہ جس مرد نے بیوی بنانا ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے ہوس پوری نہیں کرتا۔ کاش کہ وہ جان لیں کہ اللہ نے انہیں کتنا قیمتی بنایا ہے، صاف ستھرا، پاکیزہ، سیپ میں بند موتی کی طرح، جو ہر ایک کو دکھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ کیوں کیا میرے ساتھ آپ نے ایسے؟ میں تو توبہ کر رہی تھی نا۔ قرت آپ کی پیاری بندی ہے، اس نے کہا تھا کہ آپ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، پھر ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ اللہ؟ فاطمہ شدید جذبات میں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، گویا گھٹی گھٹی آواز میں چیخ کر اس مالک سے شکوہ کر رہی ہو۔ ایک غلام مالک سے سوال کر رہا تھا، آنکھوں سے سیلاب رواں تھا، حلق جیسے بند ہو رہا تھا، آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ تم کیسے اتنا صبر کر لیتی ہو؟ مجھے اللہ تھامتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی قرت۔ اچھا چلو میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اچانک اس کے ذہن میں وہ اس دن کا سارا سین گھوم گیا جب وہ اپنی کلاس فیلوز کے کمنٹ سے شدید غصے میں قرۃ کے پاس گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، الماری کھولی اور اس میں سے اپنا بیگ نکالا۔ بیگ سے ساری کتابیں نکال کر بیڈ پر پھینکی جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہو، اور اچانک اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے بہت احتیاط سے وہ سفید چمکتی ہوئی جلد والی کتاب نکالی اور اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے قرت، مجھے تمہارا یہ قرآن بہت پسند ہے۔ میں نے آج تک ایسا قرآن نہیں دیکھا۔ جس طرح سے تم نے اس میں مختلف آیات میں اپنے لیے ریمائنڈرز رکھے ہوئے ہیں، آسان ترجمے کے ساتھ کلرفل آیات، مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ میری محبت ہے فاطمہ، بہت پیار سے سجایا اور ایسے تیار کیا ہے اس کو۔ میرے سالوں کی محنت ہے، اسے ہر لمحہ ساتھ رکھتی ہوں۔ تم تب تک نیک نہیں بن سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز قربان نہ کر دو۔ یہ آیت تم نے اس دن مجھے سنائی تھی نا، اس نے مسکراتے ہوئے قرت سے کہا تھا۔ وہ یقیناً مذاق کر رہی تھی، مگر قرۃ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی، چہرے کا رنگ بدل سا گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد، یہ میری طرف سے تمہارے لیے فاطمہ، تم اسے رکھ لو۔ جب بھی ٹوٹنے لگو، جب بھی دنیا سے تھک جاؤ، جب بھی اللہ کی یاد آئے، جب بھی کسی سوال کا جواب چاہیے ہو، اسے کھول کر پڑھ لینا۔ فاطمہ یکا یک گھبرا گئی۔ میں تو چھیڑ رہی تھی قرت، یہ تمہاری محبوب چیز ہے، میں کیسے لے سکتی ہوں؟ تم تب تک نیک نہیں بن سکتے، تم تب تک بھلائی نہیں پا سکتے، تم تب تک اللہ کی محبت نہیں پا سکتے، اس کا قرب نہیں پا سکتے، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز میں سے خرچ نہ کر لو۔ محبوب، اللہ کے لیے محبوب چیز قرآن، قربان۔ فاطمہ کے ذہن میں اس دن والی ساری گفتگو گھوم گئی تھی۔ اسی وقت ہی یہ سب ذہن میں آنا اسی بات کا اشارہ تھا کہ رب چاہتا تھا کہ اس سے رابطہ کیا جائے۔ اس کے ہاتھ یکدم ٹھنڈے پڑ گئے، جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے، مجھے جواب دیں اللہ۔ آنسو بہنے لگے۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ درمیان سے وہ سفید چمکتی جلد والا قرآن کھولا۔ اس کے سامنے سورۃ نحل کا آخری صفحہ کھلا تھا۔ اس کے آخر کی آیات کلرڈ میں تھیں۔ اس کی نظر خود بخود ان آیات پر پھسل گئی۔ اللہ کا فرمان اس کے سامنے تھا، اور اگر تم بدلا لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلا لو، اور اگر تم صبر کرو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، اور صبر کرو اور تمہارا صبر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور تم ان پر غم نہ کرو اور نہ تمہارا دل تنگ ہو۔ اس سے جو وہ چالیں چلتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے، اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اس کے رونگٹے یکدم کھڑے ہو گئے۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی ہو، اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو، ٹانگوں سے جان نکال لی ہو۔ وہ بیڈ پر دھڑام سے بیٹھ گئی۔ اس میں کھڑے ہونے کی مزید سکت نہ تھی۔ وہ بار بار سورہ نحل کی وہ آیات پڑھتی جا رہی تھی۔ آنسو جو تھوڑی دیر پہلے تھمے تھے پھر سے ابل کر باہر آنا شروع ہو گئے۔ وہ آنسو جو اس کے دل کو دھو رہے تھے، اب وہ آنسو پاک کلام کے کاغذ کو بھگونے لگے۔ اسے اس کا خیال ہی نہ رہا۔ آپ مجھے جواب دے رہے ہیں اللہ؟ اس نے ان الفاظ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ دوسری بار تھا کہ اسے عرش والے کی طرف سے تھاما گیا تھا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ بندہ بالغ سے گر گرا کر جواب مانگے اور وہ اسے سمجھائے نہ؟
دنیا بھلے سے نہ سمجھتی ہو، مگر یہ عابد اور معبود کا رشتہ جب قائم ہو جاتا ہے پھر ایسے ہی آسمان والے کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں، جھولی بھر بھر کر محبت ملتی ہے۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب اس کے اتنے پیارے رشتے اس سے بدگمان ہو چکے تھے، اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہیں کوئی تھا جس نے اسے نہیں چھوڑا تھا، جس نے اس اندھیرے کمرے میں پیار سے دلاسا دیا تھا۔ اسے یکدم اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس ہوئی۔ آپ چاہتے ہیں نا میں صبر کروں اللہ؟ آنسو، میں کروں گی، مگر پلیز مجھے بتائیں کیا یہ میرے گناہ کی سزا ہے؟ کیا میری توبہ قبول نہیں ہوئی؟ مجھے جواب چاہیے، اس نے روتے ہوئے کہا، اور ایک ساتھ ہی کئی اوراق پلٹ دیے۔ یہاں مختلف اقوام کے قصے تھے، اسے اپنے لیے کچھ سمجھ نہ آیا۔ مزید ورق الٹائے، پر وہاں بھی کوئی آیت کلرڈ میں موجود نہ تھی۔ اللہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے قرآن سے جاہل ہوں، میں اس جہالت کا اعتراف کرتی ہوں، پلیز مجھے واضح واضح سمجھا دیں، مجھے کرت کی طرح آپ کی کتاب کا علم نہیں ہے۔ ندامت کے آنسو آنکھوں سے پھسل پھسل کر مصحف کے اوراق کو گیلا کر رہے تھے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر مزید کچھ کلر آیات پر جا ٹکی۔ اب تو گویا دل پھر سے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ سورۃ الفرقان تھی، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ اس سے مزید برداشت نہ کیا گیا۔ اس نے جلدی سے قرآن بیڈ کے کراؤن پر رکھا اور سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر سجدے میں گر گئی۔ کیا وہ رب واقعی اتنا قریب تھا کہ ادھر زبان سے الفاظ نکلے اور ادھر سامنے اس کے سوال کا جواب موجود تھا؟ اللہ اکبر! وہ یوں ہی سجدے میں پڑی روتی رہی۔ ایک ادنا سا غلام اس مالک کے آگے گر گرا رہا تھا، سسک رہا تھا جو رحمان تھا۔ کیسے نہ اس مالک کی رحمت جوش میں آتی۔ اسے اس سجدے میں ایسا سکون ملا کہ وہ وہیں سو گئی۔ السلام علیکم۔ اگلے دن وہ قدرے فریش اور مضبوط دل کے ساتھ کمرے سے باہر آئی۔ اپنے بابا اور بھائیوں کو ماما کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے دیکھ کر ٹھٹک گئی، مگر خود کو سنبھال کر سلام کیا۔ اسے صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسے تعمیل کرنی تھی۔ آپ سب کب آئے؟ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ ان سب کو اپنے کام چھوڑ کر آنے ہی تھے۔ جب گھر کی عزت داؤ پر لگ جائے تو کاغذ کے ٹکڑوں کی قیمت بہت گر جاتی ہے۔ یہاں بھی عزت داؤ پر لگی تھی۔ کسی نے سلام کا جواب نہ دیا۔ شاید اب ان کی نظر میں وہ سلامتی بھیجنے کے لائق نہیں رہی تھی۔ بابا نے بہت نفرت کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ حیدر تو اسے دیکھتے ہی جھٹکے سے اٹھا اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر باہر چلا گیا، مگر چھوٹا بھائی سیف خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا رنگرلیاں مناتی پھر رہی ہو تم؟ ہاں؟ اس نے فاطمہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ ابھی وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ اس کے بھائی نے اسے بہت زور سے دھکا دیا اور وہ نیچے جا گری۔ پیچھے پڑی ٹیبل کا کونا اس کے پیٹ میں لگا، اس کے منہ سے چیخ نکلی، مگر کسی نے اس کی طرف نہ دھیان دیا۔ غصے سے گھورتے ہوئے سب اسے وہیں پڑا چھوڑ کر اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ بابا، کیا آپ کو بھی اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے؟ وہ تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی، منہ سے جو فرمائش نکالتی تھی پوری کی جاتی تھی، کبھی آنکھ سے آنسو نہ نکلنے دیا تھا، اور آج وہ ایسے درد سے سسکتے ہوئے اپنے باپ کو پیچھے سے پکار کر کہہ رہی تھی، مگر اس کی سسکتی آواز سن کر انسنی کر دی گئی تھی۔ بابا نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ فاطمہ ڈائننگ ہال کے فرش پر بیٹھی بے یقینی سے دیکھتی ہی رہی۔ اس کے متعلق یہ باتیں یونیورسٹی میں پھیل چکی تھیں۔ اس کے لیے وہاں جا کر سب کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان کسی کی زندگی اس حد تک برباد کر سکتا ہے۔ وہ جب بھی سفیان کے بارے میں سوچتی اسے اس سے شدید نفرت محسوس ہوتی۔ یہ وہی انسان ہی تو تھا جس سے شادی کے خواب دیکھے تھے، جس سے بات کیے بغیر دن نہ گزرتا تھا، جس کے بغیر گزارا مشکل لگتا تھا۔ اب اسے سمجھ آتا تھا کہ یہ محبت نہیں تھی۔ محبت کب اذیت دیتی ہے؟ محبت کہاں لوگوں میں بدنام کرتی ہے؟ محبت اگر شرعی حدود میں ہو تو وہ محافظ بن جاتی ہے۔ یہ ہوس تھی، نفس کی خواہش تھی۔
کاش کہ اس نے اپنے لمحات، اپنے جذبات ایسے ضائع نہ کیے ہوتے۔ وہ اپنا سیمیسٹر فریز کروا چکی تھی۔ قرۃ العین کو بھی پتہ چل گیا تھا، یہ وہی تھی جس نے فاطمہ کو ہر لمحہ قرآن کے ذریعے تھامے رکھا تھا، ورنہ فاطمہ تو کب کی خودکشی کر چکی ہوتی۔ گھر والوں نے 1-2 سالوں تک یونیورسٹی جانے پر پابندی لگا دی تاکہ معاملہ آیا گیا ہو جائے، مگر گھر سے باہر آنے جانے پر اتنی روک ٹوک نہ تھی، اس لیے وہ اکثر قرۃ العین کے گھر چلی جایا کرتی تھی اور اس کے ساتھ مل کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ مل کر پڑھے جانے والے قرآن کا اثر ہی اور ہوتا ہے۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ قرۃ، میں پراپر قرآن سیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں۔ میں گھر جاتی ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ سب کی چپتی ہوئی نگاہیں، بابا کی بے رخی نہیں برداشت ہوتی۔ پتہ نہیں مجھے دیکھ کر ان کے ذہن میں کیسے کیسے خیالات آتے ہوں گے ان تصاویر کے متعلق۔ وہ رو دی تھی۔ رونا اس کا معمول بن چکا تھا۔ روز قرۃ العین اسے دلاسے دیتی، آیات سے صبر کی تلقین کرتی، مگر انسان ہے نا، تھر دلا پیدا کیا گیا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے۔ سورۃ المعارج۔ وہ بھی تھوڑی دیر پرسکون ہوتی، مگر پھر سے سب یاد کر کے آنسو بہانے لگتی۔ اس نے قرۃ العین کے کہنے پر اپنا نمبر بھی چینج کر لیا تھا۔ وہ کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس لیے بھی کہ کہیں سفیان دوبارہ سے اس سے رابطہ کر کے کوئی اور دھمکی نہ دے۔ اچھا، تم پریشان مت ہو چندہ، میں انشاءاللہ مدرسے کی ٹائمنگ پتہ کر کے تمہیں بتاؤں گی۔ تم تو بہت اسٹرانگ ہو، اللہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیشہ کی طرح قرۃ العین نے اسے دلاسا دیا۔ قرۃ، ایک بات بتاؤ، تمہیں کیوں لگتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے ساری زندگی اس رب کی نافرمانی کی، وہ محبت جو اس سے کرنی چاہیے تھی، اسے حرام رستے میں لگا دیا، قدم قدم تو ناقدری کی ہے میں نے، وہ کیوں محبت کریں گے مجھ سے؟ اچھا، میں تمہیں حدیث سناتی ہوں، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس آزمائش پر راضی ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان نہ رکھا تو اس کے لیے رضا ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہو، صبر کے بجائے غلط شکوے اور گمان کیے تو اس کے لیے ناراضی ہے۔ صحیح سنن الترمذی رقم 1954۔ دیکھو، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، مگر قرۃ، مجھے اس کی لوجک نہیں سمجھ آئی۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، اس کی اذیت پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ اللہ کی محبت کیسی ہے کہ وہ انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے؟ قرۃ العین فاطمہ کے اس معصومانہ سوال پر بے اختیار ہنسنے لگی۔ اچھا، اب تم ایسے تو مت ہنسا کرو، پہلے ہی مجھے ڈر لگتا ہے کوئی غلط سوال نہ لوں۔ فاطمہ نے جھوٹ موٹ کا ناراض ہوتے ہوئے کہا، ارے نہیں بھائی، دل کے اطمینان کے لیے تو سوال کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اطمینان قلب کے لیے سوال کیا تھا کہ اللہ اپنے مردوں کو زندہ کیسے کریں گے، اور اللہ نے بہت پیارے انداز سے پریکٹیکل کروا کر سمجھا دیا۔ تمہارا سوال بالکل بجا ہے، میں بتاتی ہوں اس کی محبت میں تکالیف کے آنے کی کیا لوجک ہے۔ فاطمہ کو کچھ سکون ہوا کہ اس کا سوال ادب کے خلاف نہ تھا۔ قرۃ العین کی صحبت سے اس کے اندر پازیٹیو چینج آ رہا تھا۔ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے لگی تھی۔ جب بھی وہ سفیان کو بد دعا دینے لگتی، قرۃ العین اسے آیات اور احادیث سنا سنا کر ٹھنڈا کرتی تھی۔ یہ صالحہ دوست بھی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں نا، آپ کو گرنے نہیں دیتے، گناہ نہیں کرنے دیتے۔ گویا اس نے ابھی قرآن پراپر طریقے سے سیکھنا شروع نہیں کیا تھا، مگر قرآن کی طالب علم کی صحبت سے قرآن کی خوشبو ضرور محسوس کرنے لگی تھی۔ حدیث کے مطابق اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ انسان اگر ایسے اللہ والوں کو دوست بنا لے، ان سے محبت کرے اور ان سے سیکھنا چاہے تو کیسے نہ وہ بھی سدھرنے لگے۔ اسلام میں دوستی کی تاکید بلا وجہ تو نہیں آئی تھی۔ حدیث کے مطابق آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ جامعہ ترمذی 2378۔ اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے دوستی کا فاطمہ کو اب سمجھ آیا تھا، مگر وہ ایسے نیک ساتھ کے لیے اللہ کی بہت شکر گزار بھی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، گویا پورے اعضاء کو جواب سننے کے لیے متوجہ کر رہی ہو۔ دیکھو، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے محبت کرے، وہ بھی ہمیں یاد کرے، وہ بار بار ہم سے بات کرے۔ ایسا ہی ہے نا؟
فاطمہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے اذان سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے مواقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہی ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ فاطمہ نے اداسی میں سر ہلایا۔ یعنی اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں آج ایسے تمہارے پاس بیٹھ کر اللہ کی باتیں نہ کرتی، اس کا قرآن نہ پڑھ رہی ہوتی، ہے نا؟ بالکل، یہ سب اسی کی پلاننگ ہے۔ ہمارے حق میں کیا ہوا ایک فیصلہ بھی ہمارے لیے برا نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ برا ہوا، مجھے یہ محرومی دیکھنی پڑی، مگر اصل میں وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، اور اس کی حکمت میں ہی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اگر ہم سمجھ جائیں، خود کو جھکا دیں، تو زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ فاطمہ شرمندگی کے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ سب اس نے کیوں نہیں سوچا تھا؟ وہ اپنے رب سے پہلے تو ایسے کبھی نہ جڑی تھی جیسے اس حادثے کے بعد۔ یکایک اس کے منہ سے درد سے آواز نکلی اور وہ بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھک سی گئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو فاطمہ؟ قرۃ العین نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس پیٹ میں درد ہے، شاید کھانا نہیں کھایا صبح۔ اچھا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے قرۃ العین کمرے سے نکل گئی۔ فاطمہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے پیٹ میں اسے کچھ سخت سی گولی بنتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اگنور کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی، ہمیں لفظی ترجمے والا قرآن چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ باجی آپ کچھ دیر انتظار کر سکتی ہیں، میں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ قرۃ العین اور فاطمہ النور بک سٹور پر قرآن پاک خریدنے گئی تھیں۔ فاطمہ کا مدرسے میں ایڈمیشن کنفرم ہو چکا تھا۔ آج وہ قرۃ العین کے ساتھ اپنا سلیبس خریدنے آئی تھی۔ شہریار شام کے وقت اب سٹور پر آ جایا کرتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی سے ان کا کام پیچھے جانے لگا تھا۔ والدہ کے ہاسپٹل کا خرچ اٹھانے کے لیے ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی۔ باجی، بھائی بس آ رہے ہیں، وہ آپ کو خود نکال دیتے ہیں۔ دراصل ابھی 2 دن پہلے ہی نیو اسٹاک آیا ہے، وہ کھولنے والا پڑا ہوا ہے۔ جی، قرۃ العین نے مختصر جواب دیا۔ دونوں لڑکیاں انتظار میں وہاں کھڑی تھیں۔ قرۃ العین مکمل سیاہ عبائے میں، جبکہ فاطمہ ابھی چادر سے زیادہ نہ کر پائی تھی۔ اس کا چمکتا ہوا چہرہ ننگا تھا، جس پر پریشانی کے آثار ظاہر تھے۔ قرۃ، میں کر لوں گی نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ فاطمہ، قرآن سب سے آسان کتاب ہے، تم جب سیکھنے لگو گی تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو تم نے 14-15 سال اپنی پڑھائی پر لگائے ہیں، ان سب کتابوں سے آسان کتاب ہے یہ۔ اللہ کرے ایسا ہی۔ السلام علیکم۔ سوری میم، آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں ابھی نکال کر لاتا ہوں۔ یکایک شہریار اسٹور میں داخل ہوا اور انتظار میں کھڑی 2 لڑکیوں کو دیکھ کر کچھ شرمندہ بھی ہوا، لہٰذا معذرت کرتے ہوئے اندر اسٹور میں چلا گیا۔ مطلوبہ قرآن نکال کر لانے کے بعد وہ انہیں دکھا رہا تھا، مگر وہ اپنی نظریں مسلسل جھکانے کی کوشش میں تھا۔ کچھ تو تھا جس کی وجہ سے اس کا دل بار بار عبائے میں چھپی اس لڑکی کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا، جس کی آنکھیں تک نظر نہیں آ رہی تھیں۔ وہ دونوں قرآن لے کر جا چکی تھی، مگر شہریار کے خیالات ابھی تک ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ یقیناً وہ مدرسے کی لڑکیاں ہوں گی۔ وہ منہ میں بڑبڑایا اور پھر سر جھٹک کر اپنے دوسرے کام نپٹانے لگا۔ تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے آخر؟ اور کتنا میرا امتحان لوگی تم؟ مسز ریان فاطمہ پر چلا رہی تھی۔ فاطمہ نے انہیں اپنے مدرسے میں ایڈمیشن کے متعلق بتایا تھا۔ اگر میں نے تمہیں آزادی دی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرتی پھرو۔ ماما، میں قرآن ہی تو سیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے یونیورسٹی چھڑوائی، میں نے چھوڑ دی، مگر آپ بتائیے اب میں کیا کروں فارغ رہ کر؟ مجھے پلیز جانے دیں۔ فاطمہ نے اپنی ماں سے سماجت کرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ، میرا دماغ خراب مت کرو مزید، اپنے کرتوت دیکھو پہلے۔ کس منہ سے تم اس پاک کتاب کو سیکھنے جا رہی ہو؟ یہ تو وہی حال ہو گیا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ فاطمہ بے یقینی سے مسز ریان کے اس تحقیر امیز لہجے کو دیکھتی رہ گئی۔ یعنی ماما کو ابھی تک وہ سب سچ لگتا ہے۔ پورا مہینہ اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنی اتنی صفائیاں دی تھیں، شاید اتنی بار توبہ بھی نہ کی ہو، مگر یہ کیسے لوگ تھے جو اپنے خون سے زیادہ ایک غیر کی باتوں پر یقین کر رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ واقعی اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ تو سچی توبہ پر اعمال نامے سے بھی غلطیاں مٹا دیتے ہوں گے، مگر یہ انسان عزت پر لگنے والے داغ کبھی مٹنے نہیں دیتے۔ وقت کی گرد ان داغوں کو چاہے ڈھانپنا چاہے،
مگر دنیا بار بار ان داغوں کو نیا کر کے انسان کو دکھاتی رہتی ہے کہ انسان اپنی اوقات نہ بھولنے پائے۔ کتنی بری تھی یہ دنیا، اس کے لیے وہاں مزید رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ فاطمہ، تم بہت اسٹرانگ ہو۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ تم سے تو اللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ ماما اور قرۃ العین کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے اللہ کہ میں اس دنیا سے دور بھاگ جاؤں۔ یہ سیٹسفائی بہت عجیب دنیا ہے اللہ، یہاں ہر ایک بس اپنے جذبات کو کرنا جانتا ہے۔ اللہ، کیوں لوگ دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے؟ آپ مالک ہو کر ہم غلاموں کے جذبات کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ مومنوں کو صبر، توکل اور غم سے نکلنے کے طریقے بتاتے ہیں، مگر اللہ، یہ آپ کے غلام کیسے ہیں جو ایک دوسرے پر کوئی ملکیت بھی نہیں رکھتے مگر دل ایسے توڑتے ہیں کہ روح چیخ اٹھتی ہے۔ کاش کہ اللہ یہ جانتے ہوتے کہ ان کے مالک نے تو یہ سب نہیں سکھایا انہیں، کاش کہ انہوں نے وہ سیکھا ہوتا اللہ جو آپ نے سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، آپ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی کہ آپ نے ہمیں قرآن دیا، اس کو سکھایا، مگر ہم نے دنیا کا ہر چھوٹا بڑا علم حاصل کیا، نہ حاصل کیا تو ہم غلاموں نے مالک کی پہچان کا علم، نہ جانی تو مخلوق نے اپنے خالق کی قدر۔ دوسروں کو خود غرض کہنے والا انسان آپ کے معاملے میں کتنا خود غرض نکلا اللہ، سخت پتھروں کو کاٹنے والا اپنے دل کی سختی دیکھنا بھول گیا۔ اللہ، کیا واقعی ہی آپ کے غلاموں کو آپ کا وجود محسوس نہیں ہوتا؟ کہ کبھی انہوں نے سانس کو روک کر نہیں دیکھا؟ کہ کبھی انہوں نے اپنی انگلیوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے لمحات میں سوچے بغیر چلنے لگتی ہوں؟ کیا کبھی انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیا کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ اتنے بڑے وجود کو وہ کیسے اپنے 2 پیروں پر اٹھا کر چلتے پھرتے ہیں؟ کیا آج انسان اتنا غافل ہو گیا اللہ کہ اسے آپ کے بارے میں سوچنے کا ہی وقت نہ ملا؟ جو آپ کو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ محسوس کر لیتا ہے۔ میں نے آپ کو پایا اللہ، ہر درد میں، اپنے ہر آنسوں میں، قرآن کی آواز پر تیز ہوتی دھڑکن میں نے محسوس کیا اللہ آپ کو اکیلے میں، گڑ گڑا کے مانگی گئی دعاؤں کے سننے جانے میں نے ہر جگہ آپ کا نشان پایا اللہ۔ کاش کہ غلام رہتے وقت پر ہی مالک کی طرف واپس پلٹ آئیں اللہ، ورنہ قہار کی صفت تو بھول بیٹھے ہیں، بس یاد ہے تو رحمان۔ اعتدال میں جینا تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے تیرے بندوں نے، نظر آتی ہے تو بس اپنی خواہش اللہ، دین میں بھی بس اپنی خواہش۔ الہ تو آپ کو بنانا تھا، ہم اپنے نفس کو بنا بیٹھے ہیں اللہ۔ وہ سسکیوں سے روتے ہوئے میکینیکی انداز میں اپنی ڈائری پر لکھتی جا رہی تھی۔ مسز ریان کی باتوں سے فاطمہ کا دل بہت ٹوٹ چکا تھا، اسے بہت دکھ تھا اپنے ماضی پر، اپنے حال پر، لوگوں پر، وہ لوگ جو نہ خود قرآن سیکھتے تھے اور نہ سیکھنے دینا چاہتے تھے۔